مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. یہ کوشچن میری فرینڈ نے مجھے بولی آپ سے پوچھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ شیئر اپلیکیشن کے بارے میں. جیسا ہم لوگ جدھر رہتے ہیں نا وہاں پر سٹی سینٹر ہے اور کیئر فور ہے. تو یہ ایک ایسا چیز ہے کہ آپ 25 اگر آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہو نا تو پوائنٹس بنتا ہے. اگر وہ پورا 25 پوائنٹس اگر آپ کا مکمل ہو جائے گا نا تو وہ 25 پوائنٹس کا آپ کچھ بھی چیز خرید سکتے ہیں. تو یہ جو پوائنٹس اور یہ خریدنا ہے کیا یہ ربا میں تو نہیں ہے نا؟ کیا آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو ابھی بھی میرا کوشچن نہیں سمجھا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے, میں پھر سے انشاءاللہ بتا دوں گی آپ کو. تھینک یو سو جزاک مچ. اللہ خیراً کثیراً. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, یہ ہیں تحسین صاحبہ, اور کسی دوست نے ان سے, ان کی سہیلی نے پوچھا ہے کہ عاقل صاحب سے آپ یہ پوچھ کر بتا دیں. اس ویڈیو میں آپ چونکہ اس چینل کو سپورٹ کرتی ہیں تو غالباً اس لیے شاید آپ کو کہا ہوگا انہوں نے کہ آپ عاقل صاحب کو یہ وائس میسیج بھیج دیں. بہرحال ان سے کہیے کہ انہیں پہلے میرا سلام کہہ دیجئے. تمام بہنوں اور بھائیوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اگر سپورٹر بھی نہیں ہیں تب بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں وائس میسیج کے ذریعے. ہم ان کے سوال کا جواب دیں گے, اور اسی لیے تو یہ چینل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اگر آپ سپورٹر نہیں بھی ہیں تب بھی اس چینل پر آپ اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں, اور سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات ہم آپ کی زبان میں آپ تک آسانی سے پہنچا دیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے, سبسکرائب کر لیجئے, اور اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے, اہلا و سہلا, مرحبا. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سعد الخذلان کی محفل میں. ان سے بالکل یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. هذا النوع من البطاقات إذا كان المتعامل بهذه البطاقات, یہاں جو شیخ سعد الخذلان بتا رہے ہیں کہ یہ جو سپر مارکیٹ اور میڈیکل اسٹورز یا ایئر لائنز یا بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ اپنے کسٹمرز کے لیے ان سے ٹکٹ خریدنے پر, ان سے سامان خریدنے پر, ان سے دوا خریدنے پر, ان سے پنچر جڑوانے پر, ان کے یہاں آئل چینج کرانے پر, گاڑیوں کی بھی کئی مرتبہ اسکیم لگتی ہے کہ آپ ہمارے پیٹرول اسٹیشن پر آپ آئل چینج کرائیں, ہم اتنے پوائنٹس آپ کو دیں گے, اور جب آپ کے پوائنٹ اتنے ہو جائیں گے تو آپ کے آئل اور فلٹر وغیرہ ہم فری چینج کریں گے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں. یہاں وہ اس وقت حرام میں یا ربا میں یا سود میں یا جوئے میں شامل ہوں گے جبکہ وہاں پر کوئی نفع اور نقصان ہوگا. یعنی کہ کارڈ آپ نے لیا ہے, ایک کارڈ ہے جس کی قیمت آپ نے ادا کی ہے, اور اس کارڈ کی قیمت ادا کرنے کے بعد آپ کو چونکہ 500 ریال کا کارڈ لیا ہے یا 500 روپے کا کارڈ لیا ہے, تو وہ 500 روپے کہاں گئے, وہ کہاں گئے, تو وہ جب ایسی صورت میں آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. نقصان آپ کو پہنچ رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ پیسے آپ کے ضائع ہو گئے ہیں, آپ نے اس سے کوئی چیز بھی نہیں خریدی ہے. المتعامل بهذه البطاقات إذا كان لا يدفع رسما, آپ اگر کوئی پوائنٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں بھرتے ہیں تب تو جائز ہے, یا وہ کارڈ خریدنے کے لیے پیسے نہیں بھرتے ہیں تو جائز ہے. والصيدلية أو المحل التجاري عموما يبيع بسعر السوق. یہاں جو مارکیٹ جن مارکیٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ دوسری جو مارکیٹ کے پرائز ہیں انہی کے آئٹم ہو, اسی پرائز پر آئٹم بیچتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل اسٹور ہو یا کوئی اور چیز ہو. لا يزيد بالسعر لأجل هذه النقاط. اپنے آئٹم کا وہ پرائز نہیں بڑھاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ ان سے خریدیں گے اور پوائنٹ جمع ہو جائیں گے آپ کے. فهذا لا بأس به, بل هو في الحقيقة تخفيض بطريق غير مباشر. یہاں دراصل وہ ایک شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ
آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہے، یہ کمپنیز کی اسکیم ہوا کرتی ہے، اور ان کو ایک بجٹ بنا کر رکھ لیتے ہیں کہ ہم اتنے اماؤنٹ سے اپنے کسٹمرز کو راضی کرنے کے لیے انہیں اپنے اسٹور سے جوڑیں گے، اپنے بزنس سے جوڑیں گے، وضع له شروط معينة. اور وہ ایک متعین شرائط قائم کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ ان سے سامان خریدیں. ولا أحد يمنع البائع من أن يخفض من سلعته. اور ایک آدمی کو، ایک جو آنر ہے، شاپ آنر، اس کو اس بات سے کون روک سکتا ہے کہ وہ اپنے پرائز کم کر کے آپ کو دے؟ سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بغير مباشرة. صفت المباشرہ، یا تو وہ ڈائریکٹ آپ کو اس کی کہہ دے کہ بھئی یہ فون 10,000 کی بجائے میں 5,000 کو دے رہا ہوں، 5,000 کا دے رہا ہوں، یا آپ سے یہ کہہ دے کہ یہ فون 10,000 کی بجائے آپ مجھے 10,000 ہی کا میں آپ کو بیچوں گا، کیونکہ مارکیٹ ویلیو اس کی 10,000 ہے، لیکن آپ ہم سے خریدیں گے تو آپ کو ہم ایکسٹرا 100 پوائنٹ دیں گے، اور 100 پوائنٹ جمع کرنے کے بعد جب آپ کے 1,000 پوائنٹ ہو جائیں گے تو ایک سرٹن اماؤنٹ کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں. فهذا صاحب الصيدلية مثلا. تو یہ وہ میڈیکل اسٹور کا یا جنرل اسٹور کا مالک يريد أن يخفض، لكن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ رعایت کرے. آپ جب اس سے سامان خرید رہے ہیں وہ اسپیشل رعایت آپ کو دے رہا ہے، بطريقة غير مباشرة. مباشر و غیر مباشر. قال أنا أريد أن أخفض للزبائن الذين يتعاملون معي كثيرا. میں ان کو رعایت دینا چاہتا ہوں جو کہ میرے پاس میرے کسٹمر ہیں اور مجھ سے آ کر خریدتے ہیں. وأعطيهم بطاقات. ہم ان کو ایک اب کارڈ دے دیتے ہیں، کارڈ ایشو کر دیتے ہیں، وضع لهم نقاطا. اور اس پر آپ ہر پرچیز پر آپ کو پوائنٹ مل جاتے ہیں. وإذا جمعوا عددا أكبر من البطاقات أو النقاط فأنا اب آپ جب جتنے بھی نقاط یا پوائنٹس آپ جمع کر لیتے ہیں، أعطيهم حوافز. پھر اس کے بعد اس کے عوض آپ کو ہدیہ یا گفٹ وہ اسٹورز دیا کرتے ہیں، یا سامان آپ کو فراہم کر دیتے ہیں. هدايا أخفض لهم. یہ رعایت آپ کو دی جاتی ہے. هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. وذلك لأنه لا يترتب على هذا مفسدة. یہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہے جس میں حرام کا یا نقصان کا خدشہ ہو. يدخل تحت قاعدة الميسر. وليس یہ نہ ہی جوئے اور سٹے کی بات کی جا رہی ہے اور نہ ہی سود کی بات کی جا رہی ہے. فيه جهالة ولا غرض. یہاں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں، کوئی ہڈن پالیسی نہیں ہے. وإنما هو تخفيض منه. یہ صاحب صیدلیہ میڈیکل اسٹور والے یا جنرل اسٹور والے کی طرف سے ایک رعایت ہے، المحل لكن بطريقة غير مباشرة. بطریقۃ غیر مباشرہ. انڈائریکٹ وے سے وہ آپ کو اصل میں اپنا کسٹمر، لائل کسٹمر بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ آپ کو ایک رعایت دے رہا ہے. جیسے سعودی ایئر لائنس ہے، کوئی بھی ایئر لائن لے لیجیے، ایمریٹس ایئر لائن ہے، آپ دبئی میں رہتی ہیں تو ایمریٹس ایئر لائن سے آپ سفر کریں گی تو وہاں پر آپ کو پوائنٹس ملیں گے. اب سرٹن پوائنٹس آپ کے مل جائیں گے تو سرٹن پوائنٹس کے بعد آپ کو ٹکٹ فری مل جائے گا. کئی مرتبہ میں نے لیا ہے ایئر انڈیا سے انفیکٹ، اور سعودی ایئر لائنس سے بھی مجھے ملا ہے. تو شیخ سعد الخسلان یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے پوائنٹس جمع کرنا اس میں کوئی قباحت یا ممنوع نہیں ہے اور نہ ہی حرام ہے. أما إذا كان الذي يحصل على البطاقة أو النقاط یہاں اس بات کی ممانعت ہے جب کہ آپ اس کارڈ کی ایک قیمت ادا کرتے ہوں، يدفع عوضا، يدفع عوضا، فهذا يدخله تحت قاعدة الميسر. یہاں پھر وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ آپ کی غرض و غایت اس کارڈ کو خریدنا ہو گیا ہے، پیسے دینا ہو گیا ہے، اور پیسے جو آپ نے دیے ہیں اس سے کچھ سامان آپ کو نہیں ملے گا. خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، میرے دوست، کہ جو یہاں میرے چینل پر اس سے پہلے بھی ایک فتویٰ STC کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر
چکا ہوں. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ جب آپ نقصان کا کوئی اس میں شبہ نہیں ہے بلکہ سالمن او غانمن، یا تو آپ ونر ہیں یا آپ لوزر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اسلام نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اس طرح کی جو انکم یا جو اس طرح کے پوائنٹس ہیں ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میرے جواب کو سمجھ چکی ہوں گے. اگر نہیں سمجھی ہے تو پلیز مجھے دوبارہ سے اپنا سوال بھیج دیجئے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.